اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ويشكل الوجه الأول بأن التحذر لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محظور مخالفته من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة حسن وليس بواجب إلى آخر العبارة۔ گفتگو اگر ہماری آیت نفر کے ذریعے حجیت خبر واحد ثابت کرنے کے مورد میں تھی۔ تین طرح سے مصنف قدس سرہ نے استدلال کیا، جن نے تین وجوہ سے حجیت خبر واحد دال ہے، واضح ہے یہ آیت، یعنی آیت کے ذریعے سے حجیت خبر واحد کو ثابت کیا۔ سب سے پہلے جو وجہ اول تھی وہ وجہ اول تھی ذیل آیت سے لعلہم یحذرون کے ذریعے استدلال کیا آیت نفر کے ذریعے وجوب اور حجیت خبر واحد پر، جس کا لب لباب اور بیان یہ تھا کہ لعل کلمہ ترجی ہے، اور کلمہ ترجی کے لیے امید، توقع اس معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ مصنف کی مبنا خلافاً للمشہور یہ ہے کہ کلمات جیسے کہ استفہام ہے، ترجی و تمنی ہے یا صیغہ افعل ہے، ان میں حقیقی جو اس کا معنی موصول ہو تمام موارد میں استعمال اسی میں ہوتا ہے، لیکن دوائی استعمال مختلف ہوتے ہیں۔ خلاف للمشہور، مشہور کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ اگر صیغہ افعل طلب کے لیے طلب وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے تو حقیقی ہے، اگر باقی ندب ہے یا باقی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے تو استعمال مجازی ہے۔ مثلا کہتے ہیں نہیں، استعمال ہمیشہ حقیقی میں ہے، دوائی مختلف ہے، کبھی دائی کیا ہے استحباب ہے، کبھی دائی صیغہ افعل تحدید و تعجیز وغیرہ ہے۔ اسی طرح ترجی میں بھی، ترجی بھی کیا ہے انشاء ترجی کے لیے حقیقت میں استعمال ہوتا ہے۔ ابھی اگر کوئی مخلوق میں سے لعلہم یعنی کلمہ لعل استعمال کرے تو وہی امید توقع جو انشاء ترجی حقیقی ہے اس میں استعمال ہوگا۔ لیکن امید کس چیز کی جاتی ہے؟ جس کے بارے میں علم نہ ہو کہ یہ فیوچر میں کیا ہے، جو مستقبل میں تحقق ہوگا یا نہ ہوگا، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ آپ مجتہد بنیں گے۔ یہ انشاءاللہ کیوں کہہ رہے ہیں، لعل کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پتہ نہیں ہے ہمیں فیوچر کا۔ لیکن شارع کی نسبت کیونکہ ترجیح حقیقی ممکن نہیں ہے، واضح ہے کہ شارع کے لعلہم یحذرون نہیں، بلکہ شارع کے نسبت جہاں پر بھی کلام الہی میں کلمہ لعل استعمال ہو تو ما بعد الادات یعنی ما بعد کیا ہے جی لعل، جو چیز واقع ہوگی وہ کیا ہے، یعنی وہ فعل محبوب اور مطلوب ہے شارع کے نظر میں، یہ معنی مراد لی جائے گی۔ واضح ہے، یعنی ترجیح ہے لیکن بداعی المحبوبیہ، بداعی المطلوبیہ، کأنہ شارع یوں کرنا چاہتا ہے لعلہم یحذرون، یعنی حذر جو ہے یہاں پر شارع کے لیے مطلوب ہے۔ واضح ہے، انذار کے نتیجے میں مکلف کو حذر ہو، یہ حذر مطلوب ہے۔ اور جب حذر مطلوب ہے تو حذر کیا ہے جی مطلوب ہونے کے صورت میں، حسن ہونے کے صورت میں واجب بھی ہے۔ ہم نے کہا کہ حذر محبوب ہے، یہ واجب بھی ہے، وجوب اور حسن کے درمیان میں ملازمہ پایا جاتا ہے۔ یہ ملازمہ یا عقلی ہوگا یا شرعی ہوگا، اس طرح استدلال کیا تھا نا، انشاءاللہ یاد ہوگا۔ ملازمہ شرعی کس طرح ثابت کیا تھا؟ اجماع مرکب کے ذریعے۔ ہم نے کہا کہ جو حضرات قائل ہیں حجیت خبر واحد کے، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے جی خبر واحد حجت ہے مطلقاً، چاہے کیا ہے جی انذار مفید علم ہو یا مفید علم نہ ہو۔ اور جو کہتے ہیں کہ حجت نہیں ہے وہ بھی کیا ہے عدم حجیت کے قائل ہیں مطلقاً، چاہے کیا ہے جی انذار مفید حذر ہو یا نہ ہو۔ لہذا حذر
اور وجوب انذار اور وجوب حضر کے درمیان میں ملازمہ پایا جاتا ہے۔ کون سا ملازمہ؟ کہ اگر حضر کیا ہے جی انذار کیا ہے حضر حسن ہے تو واجب بھی ہے، اس کے درمیان میں ملازمہ پایا جاتا ہے۔ کیسے ہم نے ثابت کیا؟ اجماع مرکب کے ذریعے۔ اجماع قائم ہے کہ اگر حضر محبوب ہے انذار سے تعلق نہیں ہے، حضر محبوب ہے تو واجب بھی ہے، اگر حضر محبوب ہے نہیں ہے تو واجب نہیں ہے۔ جب حضر محبوب ہے تو واجب بھی ہے، اس کو ہم نے ثابت کیا کہ دو طرح سے، یا ملازمہ حضر کے محبوب اور وجوب میں شرعی ہے یا ملازمہ عقلی ہے۔ ملازمہ شرعی کو کشف کیا اجماع مرکب سے، جو عبارت اخرى یعنی عدم القول بالفصل سے۔ کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ حضر محبوب تو ہے لیکن واجب نہیں ہے، جو بھی کہتا ہے حضر محبوب ہے وہ کہتا ہے واجب بھی ہے، اور جو کیا ہے جی واجب ہونے کا قائل نہیں ہے وہ اصلاً اس کے محبوب ہونے کا ہی قائل نہیں ہے۔ لہٰذا آیت سے آپ نے یہ ثابت کیا کلمہ لا اللہ شارع کے کیا ہے استعمال سے کہ حضر محبوب ہے، اتنا تو آیت سے ثابت ہے نا۔ جب محبوب ہے تو اس اجماع کو اس کے ساتھ منظم کریں گے۔ اجماع مرکب یعنی عدم القول بالفصل کشف کرے گا کہ جب محبوب ہے تو واجب بھی ہے، کیونکہ اجماع دلیل شرعی ہے، بالنتیجہ اس کے ذریعے جو ملازمہ ہوگا وہ بھی ملازمہ شرعی کا کہلائے گا، بالنتیجہ کیا ہے حضر بھی کیا ہوگا واجب ہوگا شرعاً۔ واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو حضرات کہہ رہے تھے کہ نہیں حضر کیا ہے جی شرعاً واجب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے حضر عقلاً ملازمہ جو پایا جاتا ہے حضر کے محبوب اور وجوب کے درمیان میں وہ ملازمہ عقلی ہے۔ ان کی کیفیت اور ان کا بیان یہ تھا کہ اگر مقتضی موجود ہے حسن کا، کہ یہ چیز کیا ہے جی حسن ہے حضر، تو اس صورت میں واجب بھی ہے۔ اگر مقتضی نہیں ہے تو اصلاً حسن ہی نہیں ہے۔ معنی انفی میں حضر کے لیے مقتضی موجود ہے، جواب حضر کے حسن ہونے کے لیے مقتضی موجود ہے۔ وہ کون سا؟ کہ اگر عدم حضر ہے، اگر حضر نہیں کرتا، آپ نہیں ڈرتے، تنبیہ نہیں لیتے، اثر نہیں لیتے، تو عقاب اخروی کا کیا ہے آپ کو احتمال موجود ہے۔ بالنتیجہ مقتضی حضر موجود ہے۔ جب مقتضی حضر موجود ہے تو کیا ہے جی بس حضر حسن ہونے کے ساتھ واجب بھی ہے۔ واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ خوب، لہذا وجہ اول جو آیت نفر کے ذریعے استدلال تھی وہ ذیل آیت سے لعلہم یحذرون سے، بس حضر کیونکہ محبوب ہے لہذا حضر کیا ہے جی واجب بھی ہے، اور حضر کے حسن اور محبوب ہونے میں شارع کے نسبت اور اس کے وجوب کے درمیان میں یا ملازمہ عقلی قائم ہے یا ملازمہ شرعی۔ ملازمہ شرعی ہم نے اجماع مرکب سے کشف کیا، اور ملازمہ عقلی ہم نے اس طرح کیا کہ اگر مقتضی موجود ہے حضر کا تو عقل حکم کرتی ہے کہ واجب ہے آپ کے لیے حضر، نہیں ہے تو واجب نہیں ہے۔ اور معنی انفی میں کیونکہ عقاب موجود ہے، یہ مقتضی موجود ہے ترک کرنے کی صورت میں، لہذا حضر کا مقتضی موجود ہے تو حضر کیا ہوا واجب ہوا۔ واضح انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے سابقہ مباحث میں عرض کیا تھا کہ یہ کافی نہیں ہے حجت خبر کے لیے استدلال۔ واضح ہے، یہاں تک تو یہ ثابت ہے کہ حضر واجب ہے، یہاں پہ ملازمت شرعیہ یا بالملازمت عقلیہ۔ اس کے ساتھ وہ ضمیم کریں گے کہ حضر جو ہوتی ہے واجب وہ انذار کے ذریعے ہوتی ہے، اور انذار کیا ہے مطلق ہے، چاہے انذار مفید علم ہو یا انذار مفید علم نہ ہو۔ انذار جب مفید علم ہو جب حد تواتر تک ہو، اور جب مفید علم نہ ہو جب کیا ہے خبر واحد ہو۔ بس اگر کوئی واحد شخص انذار کرے تو آیت نے کہا کہ حضر واجب ہے، وجوب حضر سے ہم سمجھتے ہیں کہ انذار کرنے والا کیا ہے ایک ہی ہو، پھر بھی اس کی خبر کیا ہے، اس کی خبر سے حضر واجب ہے۔ جب حضر واجب ہے اس کا مطلب اس کی خبر ہو کیا ہے حجت، فثبت من ذلک حجت خبر الواحد۔ یہ اغن کیا تھی، وجہ اول تھی آیت کے ذریعے استدلال کرنے کی۔ مصنف نے کہا وَيُشْكَلُ الْوَجْهُ الْأَوَّلِ، اس وجہ اول پر اشکال کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ کس نے کہا ہے کہ حضر کے حسن ہونے اور اس کے واجب ہونے کے درمیان میں ملازمہ پایا جاتا ہے؟ یہ ملازمہ ثابت نہیں ہے۔
اما ملازم عقلیہ ثابت نہیں ہے، کریں کہ اس وجہ سے ہم آپ کو موارد ذکر کرتے ہیں جن موارد میں کیا ہے جی، حذر حسن تو ہے، احتیاط حسن تو ہے لیکن واجب نہیں ہے، بس حسن ہے اس کے باوجود واجب نہیں ہے، جبکہ آپ نے کیا کہا تھا کہ اگر حسن ہے تو اس کا مطلب واجب بھی ہے ملازمہ، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر حسن ہے لیکن واجب، جیسے کہ اگر آپ کو شک ہوتا ہے صلاۃ عید کے واجب ہونے کے بارے میں، ہمارے پاس کوئی بیان نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے جو آ کر بیان کرے کہ صلاۃ عید کیا ہے جی، غیبت کے زمانے میں واجب عینی ہے، واضح ہے، تو آپ قاعدہ کبھ عقاب بلا بیان جاری کرتے ہیں، واضح ہے کہ اگر شارع کے نظر میں صلاۃ جو عید واجب ہوتی تو کو بیان کرتا، بیان نہیں آیا، اس کا مطلب اگر اس کو ہم ترک کریں تو شارع عقاب نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر شارع عقاب کرے گا تو شارع کے حق میں کیا ہے جی، عقاب بلا بیان کبھی ہے، کوئی بیان نہیں دیا، پہنچایا نہیں حکم، واضح ہے، اس کے باوجود کیا ہے اس کے ترک پر عقاب کرے، یہ عقاب بلا بیان ہے، اور عقاب بلا بیان کبھی ہے شارع کے نظر میں، لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں، صلاۃ عید کو اگر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے اوپر عقاب نہیں ہوگا، واضح ہے، یعنی انجام دینا صلاۃ عید کو واجب نہیں ہے، لیکن کوئی اگر احتیاط کرے اور انجام دے تو حسن ہے، حسن نہیں ہے، جواب احتیاط کیا ہے، علی کل حال حسن ہے، آپ نے دیکھا کہ احتیاط حسن ہے، واضح ہے، لیکن واجب نہیں ہے، ہم نے ثابت کیا کہ شبہات بدویہ میں جہاں پر حکم کے ابتدائی حکم کے بارے میں شک ہوتا ہے وہاں پر ہم کو بھی عقاب بلا بیان جاری کر کے اصل تکلیف کا وجوب نفی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود احتیاط کیا ہے، حسن رہتی ہے، بالنتیجہ عمل حسن ہے لیکن واجب نہیں ہے، حسن اور وجوب کے درمیان میں کوئی ملازم عقلی نہیں پایا جاتا، ھذا اولا۔ ثانیاً آپ نے کہا کہ ملازمہ شرعیہ پایا جاتا ہے، ملازمہ شرعیہ کو کشف کیا آپ نے اجماع مرکب سے، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اجماع مرکب کس چیز پر ہے، القول بعدم الفصل پر ہے یا عدم الفصل، کیا ہے جی، کیا اصطلاح تعبیر استعمال کی ہے، ہاں عدم القول بالفصل پر ہے، اگر آپ کا اجماع مرکب ہے کس پر، عدم القول بالفصل پر، تو اس صورت میں یہ کاشف ہے ملازمہ شرعی سے، عدم القول بالفصل یعنی اس سے عدم فصل پر اجماع ثابت ہے کہ اس طرح کا اجماع ہے کہ یہ فصل ثابت نہیں ہے، ایک مرتبہ کیا ہے، عدم القول بالفصل نہیں ہے بلکہ عدم الفصل ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ نے جو دعویٰ کیا ہے وہ عدم الفصل کا دعویٰ کیا ہے کہ فصل ثابت نہیں ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ کوئی تفصیل کا قائل ہو لیکن اس کا قول آپ تک پہنچا نہ ہو، یا ممکن ہے کہ وہ اس سے فصل کیا ہے جی اجماع کے خلاف ہو لیکن رائے کا اظہار نہ کیا ہو، تو وہاں پر بھی عدم الفصل صدق کرتا ہے، صدق نہیں کرتا، صدق کرتا ہے، جہاں پر کچھ فقہا مخالف ہوں لیکن ساکت ہوں اپنے رائے کے اظہار سے، لہٰذا اجماع کے لیے ضروری ہے کہ سب کی رائے کا پتہ ہو، عدم الفصل، جبکہ عدم الفصل کے تحقق کے لیے سب کی رائے کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے، بس ولو ساکت ہوں اپنی رائے دینے سے پھر بھی عدم الفصل ثابت ہو جاتا ہے، لہٰذا عدم الفصل سے ملازمہ شرعی کشف نہیں ہوتا، جس سے ملازمہ شرعی کیا ہے جی کسب ہوتا ہے اور سمجھا جاتا ہے وہ کیا ہے، القول بعدم الفصل، یعنی سارے قائل ہوں، اجماع ہو اس بات کے اوپر کہ اور اجماع ثابت ہو کہ اس مورد میں کوئی فصل کا قائل نہیں ہے، پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں، عدم القول بالفصل اور عدم الفصل، عدم الفصل شیء عدمی ہے، عین ممکن ہے کہ اس کا تحقق ہو اس کے کہ کافی سارے علماء ساکت ہوں اس مورد میں رائے دینے سے، وہاں پر بھی عدم الفصل صدق کرتا ہے، لیکن عدم القول بالفصل اس صورت میں صدق کرے گا جب سب کا اجماع قائم ہو کس بات کے اوپر، ہاں کہ کوئی تفصیل کا قائل نہیں ہے،
لہٰذا جس سے اجماع مرکب سے ملازمہ شرعی کشف ہوگا وجوب کیا ہے جی تحذر اور حسن تحذر کے درمیان میں، وہ عدم القول بالفصل، یعنی اجماع العلماء علی عدم الفصل، یہ ہے، نہ کہ عدم الفصل پر، کیونکہ عدم الفصل متحقق ہو جاتی ہے جب بعض علماء کیا ہے اس میں اپنی رائے نہ دیں، ساکت ہوں، پھر بھی متحقق ہو جاتی ہے۔ لہذا آپ نے جس کی دعویٰ کی ہے اسے ملازمہ شریعہ ثابت نہیں ہوتا، اور جس سے ثابت ہوتا ہے اس کی آپ نے دعویٰ نہیں کی۔ ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد۔ عدم الفصل فقط دعویٰ ہے اور قول پہ عدم الفصل دعویٰ ما دلیل ہے، ما دلیل ہے، یعنی اجماع مرکب تب ہوتا ہے جب القول بعدم الفصل ہو نا، یعنی سب کا اتفاق ہو اس کے اوپر کہ یہاں پر تفصیل کا کوئی قائل نہیں ہے۔ جو کہتا ہے کیا ہے جی تحذر اور حذر حسن ہے وہ وجوب کا بھی قائل ہے، جو کہتا ہے کہ یہ حذر حسن نہیں ہے وہ عدم وجوب کا قائل ہے۔ اس پہ اجماع قائم ہو، آپ نے کس کی دعویٰ کی ہے؟ عدم الفصل کی۔ عدم الفصل اس اجماع کو کاشف نہیں کرتا۔ دیکھیں اگلے بات ثالثھا عفواً ویشک نہیں، اس کو آقا نے اتنا تجزیہ کیا ہے، جب بھی یہ استعمال یہی ہوتا ہے قول پہ عدم الفصل، یہاں پہ فقط ایسی تفصیل نہیں کی ہے۔ بہرحال یہاں پر مقصود یہ ہے کہ قول پہ عدم الفصل سے یعنی اجماع کشف ہونا، یہ قول پہ عدم الفصل حقیقت میں اجماع مرکب سے تعبیر ہوتی ہے، عدم فصل سے نہیں ہوتی، کیونکہ عدم فصل عام ہے نا، تفصیل نہیں دی، کیوں نہیں دی؟ این ممکن ہے کہ اس کے خلاف ان کا نظریہ ہو لیکن ساکت ہو، توقف کیا ہو کسی بھی سبب کی وجہ سے۔ واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ وَيُشْكَلُ الْوَجْهُ بِأَنَّ تَحَذُّرَ لِرَجَاءِ إِدْرَاكِ الْوَاقِعِ، تحذر اس مورد میں جہاں پر واقع کے حصول کی رجا کے نیت سے آپ انجام دیتے ہیں، جیسے کہ آپ صلاۃ عید کو رجاء مطلوبیت سے انجام دیتے ہیں، وَإِلَّا صلاۃ عید کا وجوب ہم نے نفی کر دیا ہے، کیوں؟ قبح کا بلا بیان، کوئی بیان نہیں ہے، واضح ہو۔ وَعَدَمِ الْوُقُوعِ فِي مَحْظُورِ مُخَالَفَتِهِ، یعنی بِأَنَّ تَحَذُّرَ لِرَجَاءِ إِدْرَاكِ الْوَاقِعِ وَعَدَمِ الْوُقُوعِ فِي مَحْظُورِ مُخَالَفَتِهِ، یعنی مخالفت الواقع من فوت المصلحة او الوقوع فی المفسدة، جب کہ کیا ہے جی آپ کسی محظور میں بھی نہیں پڑھ رہے، کون سے محظور میں؟ فی مخالفته، یعنی مخالفت الواقع، کون سا مخالفت واقع ہو سکتی ہے؟ من فوت المصلحت، اگر وہ چیز واقع میں کیا ہے جی واجب ہو تو اس میں مصلحت ہوتی، آپ مصلحت کو فوت کر رہے ہیں، واقع میں حرام ہو اور آپ اس کو انجام دے رہے ہیں تو اس مفسد میں پڑھ سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ تحذر رجاء واقع کی نیت سے حسن، یہ حسن ہے جب کہ آپ کو یقین ہے کہ اس سے کیا ہے جی عمل کی مخالفت میں نہ آپ مصلحت کو فوت کر رہے ہیں اور نہ ہی مفسدے میں پڑھ رہے ہیں، یعنی مورد شبہات بدویہ کے ہے، جیسے کہ ہمیں کیا ہے شک ہوتا ہے کہ صلاۃ عید غیبت کے زمانے میں واجب عینی ہے یا نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی دلیل کوئی کیا ہے بیان ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو ترک کر سکتے ہیں۔ کوئی اگر کہے کہ شارع آپ عقاب کرے گا، ہم کہیں گے کہ قبح عقاب بلا بیان ثابت کر رہا ہے کہ واجب آپ کے اوپر نہیں ہے، اگر واجب ہوتا تو بیان ہوتا، بیان نہیں اس کا مطلب کیا ہے واجب نہیں ہے، لہٰذا بیان نہ ہونے کے صورت میں شارع کی طرف سے عقاب کرنا اس کے ترک کرنے کے اوپر کیا ہے قبح عقاب بلا بیان ہے، اور یہ کبھی شارع نہیں کر سکتا اس طرح، اس کا مطلب اس کا وجوب ثابت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی رجاء مطلوبے سے انجام دے تاکہ شاید واقع میں اگر کیا ہے جی یہ عمل مسلط پہ مشتمل ہو تو وہ مسلط مجھے حاصل ہو، تو یہ حسن ہے، حسن نہیں ہے، حسن ہے، اس کا مطلب عمل حسن ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا واجب ہونا ضروری نہیں ہے۔ فثبت من ذلک، عین ممکن ہے ہم کہیں کہ حذر یہاں حسن تو ہے لیکن واجب نہیں ہے، جب واجب نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے حجت خبر واجب ثابت نہیں ہوئی۔ ایک وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، یعنی حسن ہو لیکن واجب نہ ہو، کہاں پر؟ فِيمَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حُجَّةٌ عَلَى التَّكْلِيفِ، جہاں پر تکلیف پر بیان اور حجت نہ ہو، وہاں پر یہ واجب تو نہیں ہے لیکن حسن پھر بھی ہے۔ اس کا مطلب ایک عمل عین ممکن ہے کہ حسن ہو عقل کی نظر میں لیکن واجب نہ ہو، جیسے کہ شبہات بدویہ کی مثال دی۔
لہٰذا حسن اور وجوب کے درمیان میں ملازم عقلی ثابت نہیں ہے۔ ولم یثبت ہا ہونا عدم الفصل، اور ما نحن فی میں عدم الفصل بھی ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جو عدم الفصل کی غایت ہے، یعنی جو زیادہ سے زیادہ عدم الفصل سے سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی خلاف کی رائے معلوم نہیں ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ خلاف رائے موجود ہو فقہا کی جو اس تفصیل کے قائل ہوں، لیکن وہ ساکت ہیں، انہیں اظہار نہیں کیا۔ غایت ہو، بلکہ اس کی غایت جو عدم الفصل کی وہ کیا ہونا چاہیے؟ عدم القول بالفصل ہونا چاہیے۔ اگر عدم القول بالفصل ہو تو اس صورت میں کیا ہے جی؟ ہاں، ملازم شرعی کشف ہوتا ہے۔ یعنی عدم القول بالفصل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اجماع علی عدم الفصل۔ انصب یہ تھا اگر کیا ہے جی، مثلا عدم القول بالفصل کی جگہ پر مصنف یہ تعبیر استعمال کرتا ہے، یعنی الاجماع علی عدم الفصل، تو یہ اور واضح ہو جاتا مطلب۔ لیکن اس عدم القول بالفصل سے مراد یہی ہے، یعنی اجماع علی عدم الفصل۔ کہہ رہے ہیں کہ ملازم شرعی جس سے ثابت ہوتا ہے وہ فقط عدم الفصل سے نہیں ہوتا، کیونکہ عدم الفصل عنوان عام ہے۔ ممکن ہے کہ بعض فقہا ساکت ہوں، لیکن وہاں پر بھی کیونکہ انہوں نے اظہار نہیں کیا مخالفت کا، ساکت ہیں، لہذا عدم الفصل وہاں پر صدق کرتا ہے۔ لیکن اس عدم الفصل سے اجماع کشف ہوتا ہے نہیں۔ آپ نے جس اجماع کو دلیل شرعی بیان کر، اجماع مرکب کو بیان کہہ دی، اس سے وجوب کیا ہے جی ملازمہ شرعیہ کو ثابت کر رہے ہیں، وہ اجماع مرکب ہے، یعنی اجماع علی عدم الفصل ہونا چاہیے۔ واضح ہے؟ تو آپ اس بیان سے ثابت کر رہے تھے کہ جب آیت کے ذریعے ہم نے سمجھا کہ حضر اللہ کے نظر میں لعل جب کرما استعمال ہو کہ حضر محبوب ہے، اتنا ہم خود آیت سے سمجھتے ہیں۔ جب محبوب ہے تو وجوب کو ہم کس سے کشف کرتے ہیں؟ اجماع مرکب سے، یعنی عدم الفصل سے۔ مصنف نے کہا کہ یہ اجماع مرکب سے آپ اس سے حسن اور وجوب کے درمیان میں ملازم شرعی کو تب کشف کر سکتے ہیں جب القول علی کیا ہے جی؟ ہاں، القول بعدم الفصل ہو، یعنی اجماع علی عدم الفصل ہو، جو کہ معنی نفی میں ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے وہ ہے عدم الفصل، اور عدم الفصل کیا ہے؟ ثابت نہیں کرتا اجماع علی عدم الفصل کو۔ دیکھیں اختصار تعبیر ہے، اس وجہ سے مطلب تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ اگر وجہ اول کا بطلان ہے، والوجہ الثانی والثالث، دوسری اور تیسری وجہ جو آیت نفر کے ذریعے استدلال کیا گیا تھا، کیا ہے؟ کس کے اوپر؟ حجت خبر واحد پر۔ اس میں سے وجہ ثانی یہ تھی کہ کیا ہے جی؟ کلمہ لو تحزیزیہ فلولا نفر، یہ صدر ایسے بے نخرا استدلال تھا۔ لولا تحزیزیہ دلالت کر رہا ہے کس کے اوپر؟ کہ اگر یہ ماضی کے اوپر داخل ہو، اس کا مطلب اس کا مدخول جو ہے اس کا ترک کرنا مذموم ہے، یعنی عدم النفر، ترک النفر مذموم ہے۔ جب ترک النفر مذموم ہے، اس کا مطلب نفر کیا ہے؟ واجب ہے، کیونکہ جو چیز واجب نہ ہو اس کا ترک کرنا مذموم ہے۔ بس آپ ایک مستحب ہے، مستحب کا ترک کرنا مذموم ہے نہیں، بس ترک کرنے کا مذموم ہونا دلیل ہے کہ اس کا انجام دینا واجب ہے۔ اور جب نفر واجب ہے تو اس کی غایت کیا ہے؟ تفقہ۔ اس کا مطلب تفقہ کیا ہے جی؟ واجب ہے، من باب غایت الواجب، غایت الواجب واجب ہوتی ہے، لہٰذا نفر کی غایت تفقہ ہے، تفقہ واجب ہے۔ تفقہ کی غایت کیا ہے؟ انذار۔ انذار واجب ہے کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ غایت ہے کس کی؟ تفقہ کی۔ یہاں سے وجہ ثانی ثالث سے جدا ہو رہی ہے۔ اور انذار بھی کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ اگر انذار واجب نہ ہوتا، ہاں جی عفن انذار واجب ہوا، انذار کے بجائے حضر واجب ہوا، کیونکہ حضر کیا ہے؟ غایت ہوئی کس کی؟ انذار کی، یعنی ایک اسٹیپ پیچھے تھے ہم، میں نے کہا شاید پہنچ گئے ہیں۔ نفر واجب ہوئی لولا تحزیزیہ سے، کیونکہ نفر کا ترک کرنا مذموم ہے، اس کا مطلب نفر واجب ہوئی۔ نفر کی وجہ سے کیا ہے جی؟ تفقہ فی الدین واجب، تفقہ کی وجہ سے انذار واجب، انذار کی وجہ سے کیا ہے؟ حضر واجب ہے۔ کہہ رہے کہ اگر حضر واجب نہ ہو لیکن انذار واجب ہو تو وجوب انذار لغو ہو جائے گا، کہ آپ ایک چیز کو واجب کر رہے ہیں
لیکن جس وجہ سے جس غایت سے واجب کر رہے ہیں وہ غایت واجب نہ ہو. لہٰذا وجوب انذار کو لغویت سے بچانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ حظر کیا ہے؟ واجب ہے. یہ وجہ ثانی ہے. وجہ ثالث کیا ہے؟ وجہ ثالث یہاں تک مشترک تھی. نفر واجب ہے، نفر کی غایت تفقہ فی الدین ہے، تفقہ واجب ہے. تفقہ کی غایت انذار ہے، انذار واجب ہے. اور انذار کی غایت کیا ہے؟ حظر ہے. اور غایت الغایت واجب ہوتی ہے، لہذا حظر واجب ہے. یہاں پر لغویت سے استدلال نہیں کیا. یہ دونوں وجوہ میں کیا تھا؟ فرق تھا. مصنف قدس سرہ ایک جواب مشترک دیتے ہیں دونوں وجوہ کا. کہہ رہے ہیں کہ حظر کیا ہے جی؟ منحصراً حظر کا واجب ہونا تب فائدہ مند ہے جب کیا ہے؟ حظر تعبدی ہو. ایسا نہیں ہے. یعنی انذار سے جو حظر حاصل ہوتی ہے وہ حظر ہر صورت میں واجب ہے، چاہے انذار مفید علم ہو یا مفید علم نہ ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ انذار مفید ہے حتیٰ کہ انذار جب مفید علم ہو، یعنی انذار اس حد تک ہو کہ تواتر کی حد تک ہو، اس سے حظر واجب ہو. یہ کافی ہے لغویت سے بچانے کے لیے. یہ کافی ہے کہ غایت کیا ہے جی؟ واجب ہے. اس سے یہ کشف نہیں ہوتا کہ کیا ہے جی؟ حتیٰ کہ انذار تعبداً، یعنی جب خبر واحد کے ذریعے ہو تب بھی حظر کیا ہے؟ واجب ہے. لہٰذا فائدہ منحصر اگر ہوتا اس میں کہ حظر حتیٰ کہ خبر واحد کے ذریعے ہو، انذار حتیٰ کہ خبر واحد کے ذریعے ہو تب حظر واجب ہے، تو اس صورت میں انحصار کی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ اگر حظر خبر واحد کے ذریعے آپ قبول نہیں کرتے تو انذار خبر واحد کے ذریعے قبول نہیں کرتے تو حظر واجب نہیں. جب حظر واجب نہیں ہے تو اصلا انذار کا فائدہ کیا ہے؟ منتفی ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، انذار کا فائدہ کیا ہے جی؟ متحقق ہوتا ہے، ولو حظر کیا ہو؟ حد علم تک ہو. بالنتیجہ اس سے آیت سے، یعنی بے عبارت ہوا اس استدلال سے جو آپ نے وجہ ثانی و ثالث ذکر کی کہ غایت الغایت واجبتن یا انذار اگر واجب نہ ہو تو لغویت لازم آتی ہے، یہ دونوں اشکال لازم نہیں آتے. بعدم انحصار فائدۃ الانذار، انذار کا فائدہ منحصر نہیں ہے بایجاب التحذر تعبداً، کہ تحذر واجب ہو تعبداً. تعبداً سے مطلب کیا ہے؟ ہاں، جب احسن انذار علم نہ ہو، کیونکہ اگر انذار علم ہے تو وہ تعبداً نہیں، علم کی حجت ذاتی ہے. ہم خبر واحد والے انذار کو حجت مانتے ہیں کیونکہ خبر واحد والا انذار نازل منزل علم ہے، تعبداً حجت ہے. واضح ہے. لہذا کہتے ہیں کہ فائدہ انحصار کیا ہے جی؟ فائدہ انذار منحصر نہیں ہے کہ آپ تعبداً ہی خبر کو حظر کو واجب مانیں. کیوں جی؟ لعدم، پھر لعدم سے استدلال کر رہے ہیں. یہاں تک حقیقت میں اس مختصر عبارت میں وجہ ثانی اور ثالث کا کیا ہے جی؟ دفع ثابت ہوا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اگر حظر واجب نہ ہو تو لغویت لازم آتی ہے کہ انذار واجب ہو لیکن حظر واجب نہ ہو. ہم کہتے کہ نہیں، کوئی لغویت لازم نہیں آتی، بلکہ انذار جب مفید علم ہے تب حظر کیا ہے جی؟ واجب ہے. یہ فرد موجود ہے انذار کا پھر بھی یا نہیں موجود ہے، اس کا مطلب لغویت لازم نہیں آتی. ہاں، منحصراً اگر کیا ہے جی؟ انذار کا ایک ہی فرد ہوتا اور اس سے حظر واجب نہ ہوتا تو آپ کا اشکال درست تھا. لیکن بالآخر کیا ہے؟ انذار منحصراً مفید اس صورت میں ہو کہ جہاں پر کیا ہے جی؟ تحذر حاصل ہو اس انذار تعبدی کے ذریعے، تو آپ کی بات اشکال درست تھا. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اصلاً ایسا نہیں ہے. انذار ولو کیا ہے جی؟ خبر متواتر سے ہو، وہ اگر مفید ہے تحذر کے لیے تو لغویت لازم نہیں آتی. اور غایت الواجب واجبتن، یہ بھی کیا ہے؟ ثابت ہے اپنی جگہ پر. تحذر واجب ہے، انذار کب؟ لیکن تحذر کب واجب ہوگا؟ جب انذار مفید علم ہو. لہٰذا انذار کا فائدہ منحصراً اس صورت میں ہو جب انذار خبر واحد کے ذریعے ایسا نہیں ہے. فثبت من ذالک، آپ نے جو وجہ ثانی اور ثالث کیا ہے ذکر کی وہ کیا ہے؟ باطل ہیں. واضح ان شاء اللہ تعالیٰ.
ان قلت، اگر کوئی آ کر اشکال کرے کہ یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے، مطلب آیت تو مطلقاً کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہے؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. یہاں پر آپ بتائیں کہ انذار مطلق ہے نہیں ہے؟ مطلق ہے. اور تحذر بھی کیا ہے؟ لعلهم يحذرون مطلق ہے. لعلهم يحذرون في حصول العلم، ایسا ہے کوئی اس طرح کا قید ذکر ہے آیت میں؟ جب اطلاق ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے جی تحذر؟ ہاں تحذر اس وقت واجب ہوگا جب انذار مفید علم ہو. کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یہاں پر معنی انفی میں آپ نے جو استدلال کیا ہے آیت کے اطلاق سے کہ آیت میں انذار مطلق ہے، انذار چاہے کیا ہے حد تواتر اور مفید علم ہو یا مفید علم نہ ہو، جب انذار مطلق ہے تو حذر کیا ہے جی واجب ہوگا دونوں سے، چاہے انذار ایسا ہو جو مفید علم ہو یا خبر واحد ہو. ہم کہتے ہیں کہ آیت میں اس جیسے اطلاق ہی نہیں ہے، اور یہ بات آپ کے لیے بدیہی ہے کہ اطلاق سے تمسک کرنا اس صورت میں جائز اور صحیح ہوتا ہے جب آیت یا کوئی بھی دلیل مطلق جس جہت سے مقام بیان میں ہے اس جہت سے تمسک کرنا کیا ہے اطلاق سے درست ہوتا ہے. ایسا ہے نہیں ہے؟ جیسے کہ وہ آیت جو کیا ہے حلیت صید پہ دلالت کر رہی ہے کہ آپ شکاری کتے جو جانور پکڑتے ہیں فکلو، یہاں پر عقل جائز ہے جائز نہیں ہے اس جہت سے مقام بیان میں ہے آیت واضح ہے. فکلو بیان کر رہے ہیں کہ آپ کھا سکتے ہیں، حلال ہے. لیکن جس جگہ کو کتے نے پکڑا ہے وہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے؟ طہارت و نجاست سے آیت کیا ہے مقام بیان میں نہیں ہے. مقام بیان میں نہیں ہے اس کا مطلب آپ اطلاق سے تمسک کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ عقل جائز ہے، عقل جائز ہوتا ہے پاک چیز کا، لہذا کیا ہے جی انشاءاللہ موضع پاک ہے. نہیں آیت اس جیسے مقام بیان میں نہیں ہے، لہذا جس جہت سے مقام بیان میں ہو آپ اطلاق سے اس جہت سے تمسک کر سکتے ہیں. معنی حنفی میں آیت نفر میں 3 جہات بیان کی گئی ہیں. جہت اولا نفر ہے، جہت ثانی انذار ہے، جہت ثالث تحذر ہے. آیت جس جہت سے مقام بیان میں ہے وہ جہت اولا نفر کے لحاظ سے آیت کرے فلولا نفر من کل فرقتن، یعنی نفر جو واجب ہے لولا تحزیزیہ کے ذریعے وہ مطلق ہے، رجال ہو نساء ہو سب پر کیا ہے تفق ہو کے لیے کیا ہے نفر واجب ہے. لیکن انذار کے لحاظ سے آیت مقام بیان میں ہے نہیں، تحذر کے لحاظ سے آیت مقام بیان میں ہے نہیں. لہٰذا آپ آیت کے اطلاق سے تمسک اس جہت سے کر سکتے ہیں جس جہت سے آیت مقام بیان میں ہو، اور انذار اور تحذر کے لحاظ سے آیت مقام بیان میں نہیں ہے. جب مقام بیان میں نہیں ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ انذار مطلقاً کیا ہے وجوب تحذر کا سبب ہے، چاہے انذار مفید علم ہو یا نہ ہو. دیکھیں والوجہ لعدم یہ اس اطلاق کی نفی کرے، کوئی آ کر اطلاق سے نفی کرے، لعدم اطلاق یقتضی وجوبہ یعنی وجوب تحذر علی الاطلاق. آیت میں کوئی ایسا اطلاق نہیں ہے جو تقاضا کرے کہ تحذر مطلقاً واجب ہے، جیسا کہ جو حضرات اطلاق سے تمسک کرتے وہ یہی استدلال کرتے ہیں اطلاق سے. ضرورت کیونکہ ان الآیت بدی، یہ کیا ہے جی تعلیل پیش کر رہے ہیں اس کی اطلاق کی عدم اطلاق کی. ضرورت ان الآیت مسوقۃ لبیان وجوب نفر، کیونکہ آیت کو لایا گیا ہے وجوب نفر کو بیان کرنے کے لیے، یعنی بعبارت الخواہ آیت جو مقام بیان میں ہے وجوب نفر کے لحاظ سے مقام بیان میں ہے، لا لبیان غایتی ہی لا لبیان غایت تحذر، نہ کہ کیا ہے تحذر کے حدود اور کیا ہے جی غایت کو بیان کرنے کے ہے کہ تحذر کس صورت میں واجب ہے. لہٰذا آیت مقام بیان میں ہے من جہت نفر، نہ کہ من جہت کیا ہے جی تحذر. وَلَعَلَّ وُجُوبَهُ، بلکہ این ممکن ہے کہ ہم کہہ سکتے ہوں کہ وجوبہ یعنی وجوب تحذر کان، یہ وجوب تحذر کیا ہے مشروطاً بما اذا افاد العلم،
کہ وجوب تحذر مفروض ہے، کیا ہے جی، مفروض ہے اور مشروط ہے بما اذا افاد الانذار العلم، جب انذار کیا ہو جی، مفید علم ہو، نہ کہ مطلقاً حتیٰ کہ خبر واحد کے ذریعے ہو۔ لہٰذا آپ نے جو اطلاع کے ایسے استدلال کیا وہ استدلال باطل ہے۔ آیت اس جہت سے مقام بیان میں نہیں ہے، جب مقام بیان میں ہی تو آپ اطلاق اسی جہت سے تمسک کر سکتے ہیں اطلاق سے جس جہت سے آیت مقام بیان میں ہو۔ آیت مقام بیان میں ہے نفر کے لحاظ سے، باقی انذار و تحذر کے لحاظ سے مقام بیان میں نہیں ہے، لہٰذا اطلاق بھی اس جہت سے ثابت، اور جب اطلاق ثابت نہیں ہے تو آیت حجت خبر واحد پہ دلالت نہیں کر سکتی۔ بل لو لم نقل بکون ہی، یہ واو کیا ہے کلمہ ہے، بعض عبارات میں بہت سارے شارحین وغیرہ نے کہا ہے کہ اضافی کلمہ ہے۔ لو لم نقل بکون ہی مشروطاً بھی، اس عبارت سے آگے مصنف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہ فقط اس بات کا احتمال ہے کہ آیت اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ تحذر اس صورت میں واجب ہے جب انذار مفید علم ہو، بلکہ ہم اس بات کا استظہار خود آیت سے کر سکتے ہیں کہ آیت ظہور رکھتی ہے اس مطلب میں کہ منحصراً کیا ہے جی، تحذر تب واجب ہے جب انذار کیا ہے بصورت علم ہو۔ واضح ہے؟ اور وہ آپ استظہار کہاں سے کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بیان سے، آیت نے کیا کہا؟ آیت نے کہا کہ فلولا نفر، ابتدا نہیں پڑھتے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، نفر کی جو غایت بیان کی گئی وہ کون سی ہے؟ تفقہ فی الدین ہے۔ اور تفقہ فی الدین سے کون سا دین مراد ہے؟ جب حقیقی واقعی، واضح ہے، یعنی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ ابھی اگر واضح ہے کوئی منذر آ کر انذار کرتا ہے کسی حکم سے اور کسی حکم کو بیان کرتا ہے، اگر اس حکم کا ہمیں علم ہو کہ یہ حکم وہی حکم واقعی جو رسول خدا لے کے آیا ہے، تب کیا یہ حکم حقیقت میں تفقہ فی الدین جو غایت ہے نفر کی وہ متحقق اور معالم حقیقی میں سے ہوگا؟ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تحذر واجب ہوگا۔ لیکن اگر فرض کریں حکم لے کے آنے والا کیا ہے جی، ایک شخص ہو، عین ممکن ہے کہ اشتباہ کرے، عین ممکن ہے کہ خطا کرے، عین ممکن ہے کہ مصالح شخصیہ کی خاطر وہ شخص جھوٹ بول رہا ہو اور معالم دینی اور تفقہ حقیقی جو احکام جو رسول خدا لے کے آئے ہیں وہ نہ ہوں، تو اس کا مطلب اس کے انذار سے تحذر کا واجب ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ لہٰذا تحذر تب کیا ہے جی، واجب ہے جب معالم حقیقی جو پیغمبر اکرم لے کے آیا ہے وہ ثابت ہوں، اور معالم حقیقی کیسے ثابت ہوں گے؟ جب انذار مفید علم ہو۔ عفن لو لم نقل بکونہ، یعنی بکون تحذر مشروطاً بھی یعنی بما افاد العلم، اگر ہم یہ نہ کہیں کہ تحذر مفید کیا ہے جی تب کیا ہے واجب ہے جب مشروط ہو کس سے؟ بہیان بما افاد العلم۔ اوپر تو ہم نے کہا نا کہ لعل وجوب ہو، احتمال ہے کہ شاید کیا ہے جی تحذر کا وجوب مشروط ہو مفید علم ہونے کی صورت میں۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، تھوڑا ترقی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ فقط کیا ہے جی اس کا احتمال ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مشروط ہے حتماً اس صورت کے ساتھ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ فَإِنَّ النَّفْرَ انما یقول اجل تفقہ وتعلم معالم الدین، نفر کیوں واجب ہے؟ تاکہ تفقہ حاصل کریں، دین کی سوجھ بوجھ حاصل کریں، وتعلم معالم الدین اور معالم دین کو سیکھیں، ومعرفت ما جاء به سید المرسلین اور وہ احکام جو سید المرسلین لے کے آئیں ان کی معرفت حاصل کریں، کہ ينذروا بها المتخلفین او النافرین۔ اس متخلف نافرین کلمے کو آپ فی الحال اجمالا اس کی وضاحت ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ، تاکہ ینذروا بہا ان معالم دین کے ذریعے آپ انذار کریں نافرین یا متخلفین کو۔ یہ علی الوجہین فی تفسیر الآیت، یہ نافرین اور کیا ہے جی متخلفین جو آیت میں جو تفسیریں ہیں دو اس کے حساب سے ہیں، اس کی وضاحت ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ خوب، کہ ینذروا لکھے یحذروا، تاکہ وہ معالم دین جو آپ نے حاصل کیے ہیں
انذار کریں اس سے کہ ینظروا بحال کہ یحذروا اذا انذروا بہا، تاکہ لوگ کیا کریں، حذر کریں، اذا انذروا بہا، جب ان معالم دین سے آپ کیا کریں، ان کو انذار کریں۔ وَقَضِيَّتُهُ، اور اس کی مقتضا کیا ہے کہ آپ کیا کریں، انما ہوا وجوب الحذر عند احراز ان الانذار بہا یعنی بمعالم الدین، اس کی مقتضا یعنی وجوب نفر کی، قضیتہ کی ذہن وجوب نفر کی طرف جا رہی، یعنی وجوب نفر کی تقاضا یہ ہے کہ انما ہوا وجوب کیا ہے جی حذر عند احراز، کہ وجوب حذر تب واجب ہے جب یہ احراز ہو، علم ہو کہ ان الانذار بہا، کہ انذار معالم دین سے ہو رہا ہے، حقیقی احکام سے کے نسبت ہو رہا ہے، واضح بہا کی ضمیر معالم دین کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہے جی، ان الانذار بہا، یہ ان کی خبر بہا ہے، یعنی انذار جب معالم دین سے ہو، جب یہ احراز ہو، واضح ہو ہمارے لیے، تو حذر واجب ہوگا۔ لیکن اگر خبر لانے والا کیا ہے، انذار کرنے والا کیا ہو، ایک شخص ہو، تو آپ کے لیے احراز ہوگا کہ یہ معالم دین کو ہی بیان کر رہا ہے۔ این ممکن ہے خطا کرے، این ممکن ہے کیا ہے اشتباہ کرے، این ممکن ہے شخصی مسلک کا جھوٹ بولے، اور جو حکم واقعی بیان کرنا ہے وہ اس کے اور اس کے مسلک اور اس کے کیا ہے حکمران ان کے خلاف ہے، اس وجہ سے الٹا حکم بیان کرتا ہے۔ لہٰذا تب یہ کیا ہے جی حذر واجب ہوگا جب معالم دین ہو، اور معالم دین کا پتہ تب چلے گا جب کیا ہے جی انذار مفید علم ہو۔ فثبت من ھذا البیان، کہ انذار تب واجب ہے جب مفید علم ہو، واضح ہے۔ یہ آیت سے خود استظہار ہم کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ نافرین اور متخلفین، یہ آیت میں دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ تفسیر ایک اول یہ ہے کہ یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ الی آخر الآیت۔ تفسیر اول یہ ہے کہ جو افراد مدینے سے جہاد کے لیے جا رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، نفر یعنی نفر میں جی، کیونکہ آیت کیا ہے اس جہاد اس کے موارد میں ہے، وہ جب جہاد کے لیے جاتے ہیں تو جہاد کے سفر میں بہت سارے کیا ہے جی بشارتیں اور بہت سارے احکام سیکھتے ہیں جہاد کے متعلق، کیونکہ فرض کریں امام ساتھ ہے ان کے یا نبی ساتھ ہے ان کے، تو کافی ساری بشارتیں دیکھتے ہیں، اللہ کی تائید اور امداد نصرت کے صورت میں دیکھتے ہیں، بہت سارے معجزات دیکھتے ہیں۔ تو جب جہاد سے واپس آئیں تو ایک تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ وہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں راستے میں دیکھ کے آئے ہیں یا جہاد کے احکام سیکھ کے آئے ہیں، وہ متخلفین جو نہیں جا سکے جہاد پر اور وہ سارے کیا ہے جی بشارتیں اور ساری چیزیں نہیں دیکھ سکیں، ان کو کیا کریں، آ کر بتائیں۔ اس تفسیر کے مطابق منذر وہ ہوگا جو جہاد پر گیا ہے، منذر جس کو کیا ہے انذار کیا جا رہا ہے وہ کون ہے، متخلف ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں، جو حضرات جہاد پہ چلے جاتے ہیں وہ کیونکہ جہاد میں مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ احکام شریعت سیکھیں اور کیا ہے جی باقی سارے معالم دین سیکھیں، تو جو باقی رہ گئے پیچھے وہ اس سے فرصت کو غنیمت جانیں اور کچھ سیکھیں، واضح ہے معالم دین سیکھیں۔ تو جب وہ جہاد کر کے واپس آ جائیں تو یہ جو متخلف تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کے اوپر ضروری ہے کہ جتنے معالم سیکھے ہیں وہ ان مجاہدین کو سکھائیں، واضح ہے، واضح۔ تو اس صورت میں منذر کون ہوگا، متخلف، اور منذر کون ہوگا، وہ جہاد۔ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تعبیر استعمال کی، ہاں، کہ ینظروا بها المتخلفین او النافرین، متخلفین یعنی جو پیچھے رہ گئے ہیں، او النافرین یا جو جہاد پہ گئے ہیں۔ انذار دونوں کر سکتے ہیں، ایک تفسیر کے مطابق وہ منذر ہیں، دوسری تفسیر کے مطابق کیا ہے جی نافرین منذر ہیں۔ واضح ہوا انشاءاللہ تعالی یہ مطلب۔ خب ثم انہ یشکل، تھک تو نہیں گئے، یشکل ایضاً بان الآیت لو سلم دلالتها علی وجوب الحذر مطلقا فلا دلالت الی آخر العبرت،
یہ اشکال حقیقت میں بسیط اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ آیت سے آپ جو حجیت خبر واحد پہ استدلال کر رہے ہیں یہ استدلال اخص از مدعا ہے. آیت کہہ رہی ہے کہ کیا ہے جی، حضر تب واجب ہو جب انذار ہو. واضح ہے. اور جو راوی روایت بیان کرتے ہیں، ناقل روایت ہوتے ہیں، وہ انذار کرتے ہیں نہیں. یعنی بعبارت اخرى اگر خبر لانے والا انذار اس کی خبر انذار پہ مشتمل ہو تو حضر واجب ہے، لیکن ضرور نہیں کہ تمام اخبار انذار پہ مشتمل ہو. ممکن ہے بہت سارے روایت کیا ہے انذار پہ مشتمل نہ ہو، انذار و تخفیف پر مشتمل نہ ہو. جب نہیں کیا ہے جی مشتمل نہ ہو تو اس صورت میں کیا ہے، حضر واجب نہیں ہے. جب کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، مطلق حجیت خبر، لہذا آپ کی دعویٰ اخص از مدعا ہے. مصنف اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ البتہ جو اشکال کرنے والا ہے اس نے کہا کہ ہاں سوائے اس کے کہ آیت دو موارد کو شامل ہے. ایک مرتبہ جو روایت کو بیان کرنے والا ہے راوی وہ واعظ ہو، واعظ و نصیحت کرنے والا بھی ہو، تو اس صورت میں واعظ کی خبر بیان کرنا جن کے لیے بیان کر رہا ہے یہ انذار کہلاتا ہے کہ اس میں مضمون میں کافی ساری ایسی روایتیں ہوں جو قیامت کے عذاب کے خوف سے ڈرا سکتی ہیں اور اعمال صالحہ کے انجام کے لیے تشویق دلا سکتی ہیں. ایک یا کیا ہے جی، اگر مقلد کیا ہے جی یعنی مجتہد اپنے کیا ہے جو مقلدین ہیں ان کے لیے فتویٰ بیان کرے تو ان کی فتویٰ کیا ہے انذار پہ مشتمل ہے. بالدلالۃ الالتزامیہ یہ بات کیا ہے جی مقلد کی فتویٰ دلال کر رہی ہے کہ اگر کیا ہے جی مقلد مرجع کی فتویٰ کے اوپر عمل نہیں کرتا تو اس صورت میں کیا ہے، مستحق عقاب ہے. واضح ہے. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فتویٰ پہ عمل کرنا ہے. تو کأنہ فتویٰ میں انذار کیا ہے جی پایا جاتا ہے بالنسبت المقلد. ان دونوں موارد کو کیا ہے جو اشکال کرنے والا ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے ان موارد کو آیت شامل ہے. مصنف اسی سے پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح مقلدین کے لیے مجتہد کی فتویٰ انذار پہ کیا ہے مشتمل ہے، اسی طرح ناقل راوی ہے، روایت ہے. ناقل جو معصوم کا کلام نقل کرتا ہے وہ بھی عین ممکن ہے کہ انذار و کیا ہے تخفیف پہ کیا ہو مشتمل ہو. بالنتیجہ حال الراوی حال ناقل الفتویٰ ہے. اس ناقل فتویٰ میں آپ قائل ہیں تو وہاں پر بھی کیا ہے جی ثم انه يشكل ايضا بان الايه لو سلم دلالتها، اگر آیت کی دلالت کو تسلیم کیا جائے على وجوب الحظر مطلقا کہ حظر مطلقا واجب ہے، فلا دلالت لها تو اس صورت میں آیت کی دلالت نہیں ہے على حجیت الخبر، خبر کی حجت پر دلالت نہیں ہے، بما ہو خبر یعنی خبر بما ہو خبر چاہے انذار پہ مشتمل ہو یا انذار پہ مشتمل ہو آیت کی اس پہ دلالت نہیں ہے. حیث انه ليس شأن الراوی الا الاخبار بما تحمله لا التخویف والانذار، کیونکہ جو خبر بیان کرنے والا راوی ہوتا ہے وہ کیا ہے جی بیان نہیں کرتا سوائے اخبار بما تحمل ہو، جو معصوم سے سنتا ہے اس کو بیان کرتا ہے، نہ کہ تخفیف اور انذار کرتا ہے ڈراتا ہے، نہیں جو سنا ہے وہ بیان کرتا ہے. وَإِنَّمَا هُوَ شَأْنُ تو یہاں تک کیا ہے اشکال حقیقت میں تام ہو چکا. واضح ہے. حیث انہو حقیقت میں بما ہو خبر بما ہو خبر حجت نہیں بلکہ وہ خبر حجت ہے آیت کے ذریعے جو مشتمل ہو انذار پر، اور راوی کی خبر کیونکہ انذار پر مشتمل نہیں ہے لہٰذا حجت خبر واحد کیا ثابت نہیں ہوئی. حیث انہو لیس شأن الراوی الا الاخبار بما تحملہ لا التخفیف ولا الانذار، لہٰذا اس کی حجت کیا ہے خبر سے آیت سے ثابت نہیں ہوئی. وانما هو یعنی تخفیف اور انذار شأن المرشد او المجتہد بالنسبت الى مسترشد او المقلد. ہاں یہ جو تخفیف و انذار ہوتا ہے یہ مرشد اپنے کیا ہے جی ماننے والوں کو یا مجتہد اپنے مقلدین کو کرتا ہے. اس جہت سے کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں موارد آیت میں شامل ہیں کہ اگر مرشد ہے راوی جو واعظ کرتا ہے ہدایت کرتا ہے تو اس کی ہدایت انذار اور تخفیف پہ مشتمل ہے مسترشدین کے نسبت، اور اگر مجتہد ہے تو اس کی فتاویٰ مقلدین کے نسبت تخفیف اور انذار پہ بالدلالت الزامیہ دلالت کرتی ہیں.
اگر یہ کوئی اشکال کرے کہ بعبارت اخری آپ کا استدلال کرنا حجیت خبر واحد پر آیت نفر کے ذریعے یہ استدلال اخص از مدعا ہے، آپ کی مدعا ہے مطلقاً حجیت خبر چاہے انذار پہ مشتمل ہو یا نہ ہو، جبکہ یہ دلیل ثابت کر رہا ہے کہ خبر تب حجت ہے جب انذار پہ مشتمل ہو۔ قلت تو اگر کوئی اشکال کرتا مصنف کہتا ہے لا یذف علیک انہ لیس حال الرواة فی الصدر الاول فی نقل ما تحملوا من النبی صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الکرام او الامام من الاحکام الی الانام الا، مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں کہ روات کا حال صدر اول میں نہیں تھا الا کا حال نقلت الفتاوی الی العوام، صدر اول سے جو خود نبی سے سننے والے تھے روات، یا ائمہ میں سے کسی ائمہ سے سنتے سے احکام میں سے کوئی روایت جو احکام کیا ہے جی روایت میں بیان کی گئے ہوں اور وہ لوگوں تک پہنچاتے ہوں، ان روات کا حال نقلت فتاوی الی العوام، جیسے کہ جو فتاوی کو عوام تک نقل کرتے ہیں اس راوی کا حال بھی وہی ہے، ہاں مجتہد کی طرح، گویا مجتہد کی طرح۔ ولا شبہۃ فی انہ یصح منہم التخفیف فی مقام الابلاغ والانذار والتحذیر بالابلاغ، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انہ یصح التخفیف منہم یعنی من نقلت الفتوی، اور جو فتویٰ نقل کرتے ہیں ان سے تخفیف کیا ہے صحیح ہے مقام ابلاغ و انذار میں اور تحذیر بالابلاغ میں، فقضا من الروات، اس طرح تخفیف و انذار صحیح ہے روات سے، فالآیت لو فرض دلالتہ علی حجت نقل الراوی، لہٰذا اگر آیت کی دلالت کو فرض کیا گیا ہے کہ آیت کی دلالت تمام ہے حجت نقل راوی پر، اذا کان مع التخفیف، جب نقل راوی مع التخفیف ہو، کان نقلہ حجتاً بدونہ ایضاً، یہ حقیقت میں کیا ہے وہی اجماع مرکب سے ثابت کرتے ہیں۔ آپ یہاں تک تو مانتے ہیں نا کہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ جب خبر مال انذار ہو تو حجت ہے، اس کو تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تسلیم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو قائل حجت خبر واحد کے وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے چاہے مفید انذار ہو یا نہ ہو، جو کہتے ہیں خبر واحد حجت نہیں وہ بھی کہتے ہیں مطلقاً حجت نہیں ہے، بس آیت اتنا ثابت کرتی ہے کہ اگر خبر کیا ہے جی مفید انذار ہو تو حجت ہے۔ ہم اس عدم القول بالفصل سے ثابت کرتے ہیں کہ جہاں پر انذار نہ ہو وہاں پر بھی کیا ہے حجت ہے، کیونکہ قول فی الفصل کا قائل نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا انشاءاللہ آگئے؟ ہاں، فالآیت لو فرض دلالتہ، اگر آیت کی دلالت کو ثابت کیا جائے، فرض کیا جائے کہ علی حجت نقل الراوی اذا کان مع التخفیف، جب کیا ہے جی نقل راوی کیا ہے تخفیف کے ساتھ ہو تب حجت ہے، کان نقلہ حجتاً بدون ہی یعنی بدون تخفیف ایضاً یعنی کون ہی مع التخفیف، جیسے کہ مع تخفیف حجت ہے بدون تخفیف حجت ہے، کیوں؟ لعدم الفصل بینہما، یعنی ان دونوں چیزوں کے درمیان میں فصل نہیں ہے، جو قائل ہے وہ مطلقاً کہتے ہیں چاہے خبر کیا انذار پر مشتمل ہو یا نہ ہو، جو نہیں ہے وہ مطلقاً عدم حجت کے قائل ہیں۔ سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ؟ یعنی کأنہ یہ مصنف دو کیا ہے دلیل پیش کر رہے تھے۔ دلیل اول کیا کہا کہ حال راوی حال نقلت الفتویٰ ہے، جس طرح آپ نقلت الفتویٰ کی کیا ہے جو ناقل فتویٰ ہو اس کے لیے کہتے ہیں اس کی کیا ہے جی نسبت آیت دلالت کر رہی ہے حجت پر کہ اس کی کیا ہے جی نقل تخفیف اور انذار پہ مشتمل ہے، اس طرح راوی کا بھی۔ اگر اس کو آپ نہیں مانتے تو کم از کم اتنا تو مانتے ہیں نا کہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ اگر خبر انذار پہ مشتمل ہو تو حجت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر خبر انذار پہ مشتمل نہ ہو ہم اس کو اجماع مرکب کے ذریعے ثابت کریں گے۔ آپ یہاں تک تسلیم کرتے ہیں کہ اگر خبر انذار کے ساتھ ہو تو حجت ہے، ہم عدم القول بالفصل کے ذریعے کہیں گے کہ جہاں پر خبر انذار پر مشتمل ہو وہاں پر بھی حجت ہے، کیونکہ درمیان میں کوئی فصل کا قائل نہیں ہے۔ ففہم انشاءاللہ میں کل کے درس میں بیان کروں گا، ٹائم بالکل جو ہے کافی ہو چکا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین۔